مسلمانوں کو ہوش میں آ جانا چاہیے۔ مسلمانوں اپنے دین کی طرف لوٹو، سنجیدگی کے ساتھ لوٹو، اس بات کو سمجھو کہ دین ہے کیا چیز۔ دین اذان سن کر کے مسجد میں آ کر کے 4 رکعت پڑھ لینے کا نام نہیں ہے۔ دین اس بات کا نام ہے کہ ہم اللہ رسول کی محبت سے سرشار ہوں، اللہ کی کتاب کی محبت سے سرشار ہوں۔ اللہ نے اپنی کتاب میں جو کچھ قیمتی اصول رکھے ہیں ان اصولوں کے اپنی زندگیوں میں اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو نظام زندگی متعین کیا ہے اس نظام زندگی کو عملاً اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو ہدایت کی شاہراہ کھول دی ہے اس شاہراہ پر چلیں۔ ایمان کی محبت، ایمان کی چاشنی، ایمان کی مٹھاس اور ایمان کی لذت کو محسوس کریں۔ روکھا پھیکا ایمان، بے مزہ ایمان، بے رونق ایمان، ایسا ایمان جس کے اندر کوئی طاقت نہ ہو، کوئی دم نہ ہو، کوئی جان نہ ہو، یہ ایمان نہیں ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو خیر امت کہا ہے۔ اس کو سمجھنا چاہیے کہ ہم خیر امت ہیں۔ خیر امت خالی عیش و عشرت کرتے ہم خیر امت ہو جائیں گے؟ اپنی ذات کے لیے جی رہے ہیں، اپنے لیے کما رہے ہیں، اپنے لیے اکٹھا کر رہے ہیں، اپنے آپ کو اپنے بچوں کو پال رہے ہیں، اس سے ہم خیر امت ہو جائیں گے؟ خیر امت وہ تھی جس نے اللہ کے لیے اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ دیا، اللہ کے لیے انہوں نے ساری قربانیاں دے دیں، اللہ کے لیے انہوں نے سر بکف میدان میں وہ اتر آئے اور انہوں نے وہ قربانیاں دیں، اتنی قربانیاں دیں، اتنے شہداء ہوئے کہ جیسے آسمان کے تارے ہوں ویسے زمین پر تارے چھٹک گئے۔ آسمان کے تاروں کی طرح سے شہداء کے سر اس زمین پر نظر آ رہے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نصرت سے نوازا، اپنی رحمت سے نوازا، اپنی قوت سے نوازا، اور جو وعدے کیے تھے وہ وعدے مکمل طور سے پورے کیے۔ آج ہماری ملت کیسی ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی ہے، کیسی ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی ہے، کتنے فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، فرقوں کے درمیان کتنی دیواریں حائل ہیں، کتنے حجابات حائل ہیں، ایک دوسرے سے کوئی لگاؤ نہیں، ایک دوسرے سے کوئی محبت نہیں، مسجدوں کے جھگڑے، یہ مسجد ہماری ہے، وہ کہیں ہماری، یہ مسجد ہماری ہے، مسجدوں کے جھگڑے، کتنی شرم کی بات ہے۔ یہ امت جو مسجدوں کے لیے جھگڑے، مدرسوں کے لیے جھگڑے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے جھگڑے اور ایک دوسرے کے خلاف فوجداری کے لیے تیار ہو جائے، وہ امت مومن کہاں سے ہو سکتی ہے؟ وہ امت خیر امت کہاں سے ہو سکتی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے ہیں مومنین کے لیے وہ وعدے اس کے لیے کہاں سے پورے ہو سکتے ہیں؟ ہمیں ہوش میں آ جانا چاہیے۔ قرآن پاک کو حفظ جاں بنائیے، قرآن پاک کو پڑھیے، اس کو سمجھیے۔ ہر شخص کا یہ فرض ہے کہ قرآن پاک کو سمجھے، یہ علماء کا کام نہیں ہے۔ میں تمام علماء کی طرف سے آج یہ معذرت کرنا چاہتا ہوں کہ اب تک انہوں نے عوام کو دوسری کتابوں میں لگائے رکھا اور کہا کہ یہ قرآن پاک علماء کے پڑھنے کی چیز ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ بالکل غلط ہے۔ یہ ہر امتی کا یہ فرض ہے کہ قرآن پاک کو پڑھے اور قرآن پاک اس کے جیب میں رہے، قرآن پاک سے اس کو محبت ہو اور قرآن پاک سے اس کو لگاؤ ہو اور قرآن پاک کی تعلیمات اس کو محفوظ ہوں، اور ہر مسلم کو ایسا ہونا چاہیے کہ کہیں بھی کھڑا ہو کر کے اسلام کی تشریح کر دے، بتا دے کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ قادسیہ کی جنگ ہو رہی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ ایرانی کمانڈر رستم، اس نے کچھ اپنے آدمی بھیجے، انہوں نے آ کر کے مسلم سپہ سالار سے یہ عرض کیا کہ ہمارے کمانڈر نے، ہمارے سپہ سالار نے آپ کے پاس ہمیں بھیجا ہے، وہ کہتے ہیں کہ 2 اپنے چنے ہوئے افراد ہمیں دے دیجیے جو ہمارے سامنے اسلام کی صحیح نمائندگی کر سکیں، صحیح تشریح کر سکیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ یہاں کوئی خاص بات نہیں ہے، جس کا چاہو ہاتھ پکڑ لو، لے کے چلے جاؤ، وہ تمہیں بتا دے گا کہ اسلام کیا ہے۔ ہر شخص عالم، دین کا عالم، دین کی بصیرت رکھنے والا، دین کا فہم رکھنے والا، دین کا نمائندہ، دین کا ترجمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ امت تیار کی تھی کہ وہاں پر عالم جاہل کا مسئلہ نہیں تھا، پوری امت علماء کی تھی، پوری امت علماء کی تھی۔ اور امت مسلمہ کو علماء کی، تمام علماء ان کے اندر ہونے ہی چاہیے۔ یہ کیسا المیہ ہے، کیسا سانحہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان تعلیم میں پیچھے ہیں، مسلمان جہالت میں پڑے ہوئے ہیں، مسلمان دنیا کی سب سے جاہل ترین قوم ہے۔ یہ گالیاں ہم کیوں سن رہے ہیں؟ جس امت کے پاس قرآن پاک ہو،
قرآن پاک جو علم کا خزانہ ہے، علم کی کلید ہے، وہ قرآن پاک ہم رکھتے ہوئے ہمیں یہ گالیاں سننی پڑیں کہ ہم تعلیم میں پیچھے ہیں، بالکل بیکورڈ ہیں، یہ کیسی گالی ہے جس کو ہم برداشت کر رہے ہیں؟ ہم میں سے ہر شخص کو اپنے اوقات میں سے وقت نکالنا چاہیے قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے، قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے کے لیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی کیسی تربیت کی تھی وہ ہمارے سامنے آنی چاہیے تاکہ ہم بھی اپنی اسی لحاظ سے تربیت کر سکیں۔ صحابہ کرام نے جو ایثار و محبت کے نمونے چھوڑے ہیں وہ خالی پڑھنے کے لیے، کتابوں پڑھنے کے لیے نہیں، تقریروں میں کہنے کے لیے نہیں، بلکہ ان کا صحیح ان کی اتباع ہونی چاہیے، ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، وہ نمونے پیش کرنے چاہیے، اسی طرح کا کردار، اسی طرح کا اوصاف، اسی طرح کے اخلاق ہم سے ظاہر ہونے چاہیے۔ مسلمان جس وقت دنیا میں آئے تھے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مسلم قوم تیار کی تھی، مسلم قوم اپنے کردار کے لحاظ سے، اپنے اخلاق کے لحاظ سے، اپنے اطوار کے لحاظ سے دشمنوں کے اندر بھی محبوب تھی۔ لوگ چرچے کرتے تھے کہ وہ ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں۔ کوئی ایک شخص ایسا نہیں تھا جو یہ کہہ سکے کہ یہ مسلمان اپنے کردار کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے پست ہیں یا کمزور ہیں۔ کوئی ایک کہنے والا انسان نہیں ملے گا۔